اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام غم امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں علماء اعلام، راج اعظام، بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک قرآن مجید کی عظمت ہے اور تقریباً 7 یا 8 ایپیسوڈ اسی موضوع سے متعلق تھے اور اس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، اس کے آثار و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی تلاوت کرتے ہیں، جتنا بھی قرآن مجید کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، یہ سب کچھ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے ساتھ ہے تو فائدہ مند ہے، وگرنہ جو بھی علی علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اور ان سے محبت نہیں کرتا ہے، لاکھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو حفظ کر لے اور دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرے، مختلف علوم و فنون میں مہارت بھی رکھتا ہو، لیکن دل میں اگر محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محبت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے تو ان سب چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، وہ سیدھا جہنمی ہے۔ ایک شخص ہے کہ رات کی تاریکی میں، آدھی رات میں تلاوت قرآن مجید خوبصورت لحن اور خوبصورت انداز میں پڑھ رہا تھا۔ مولا کائنات مسجد کوفہ سے جناب کمیل کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں جب اس منظر کو جناب کمیل نے دیکھا تو ایک گھڑی کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اب جیسے ہی رکے، مولا کائنات نے دیکھا کہ قرآن مجید کی اس آواز کو سن کر کے رکے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا، کمیل، یہ جو تم آواز قرآن کو، تلاوت قرآن کو سن رہے ہو، یہ شخص جو تلاوت قرآن کو انجام دے رہا ہے یہ جہنمی ہے۔ کمیل متعجب ہوئے، لیکن مولا کے چاہنے والے تھے، یقین تھا کہ مولا جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا، کچھ عرصے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دنوں کے بعد تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ چلے گئے۔ جب مولا کائنات نے جنگ کی، خارجیوں سے، خوارج سے جنگ کرتے کرتے مولا کائنات جناب کمیل کو لے کر کے ایک جگہ پر پہنچے اور اپنی تلوار کی نوک سے اشارہ کیا، کمیل دیکھ رہے ہو، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم نے کیا کیا سوچ رکھا تھا، یہ وہی شخص ہے کہ جو رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جناب کمیل نے دیکھا اور تعجب ہوا واقعاً کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کو انجام دے رہا تھا، مولا کائنات کا دشمن ہو۔ تو ناظرین، ہم لاکھ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اور مئی جون کی گرمیوں میں روزے رکھ لیں، لیکن علی کی محبت ضروری ہے۔ جو علی کے محبت کے بغیر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کر لے، قرآن مجید کی لاکھ تلاوت کرے، قرآن مجید کو حفظ کر لے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابن ملجم اور اظہار کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ولایت سرایت نہ کر جائے اور خلوص دل کے ساتھ اور حقیقی معنوں میں محبت نہ کی جائے، ورنہ ابن ملجم امام علی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام علی بار بار اس پر اصرار کرتے رہے کہ ایک مرتبہ سوچ لے، لیکن وہ شخص جو کہ حقیقت میں محبت نہیں کرتا تھا، صرف دعویٰ کرتا تھا، ایک دن مولا کائنات کا قاتل بن جاتا ہے اور ملعون ترین شخص بن جاتا ہے۔ چونکہ ایام غم امام علی علیہ السلام ہے، لہذا ایک دو جملے امام علی علیہ السلام سے متعلق۔ 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب آتی ہے۔ جناب ام کلثوم نے اس سے پہلے آپ کو افطار کی دعوت دی تھی۔ مولا کائنات جناب ام کلثوم کے گھر میں آج یعنی شب 19 کو افطاری کے لیے جاتے ہیں۔ بیٹی باپ کی چاہنے والی ہے، دسترخوان لا کر رکھتی ہے، دسترخوان پہ جو کچھ بھی جناب ام کلثوم کے پاس تھا آپ نے لا کر کے رکھ دیا، دودھ اور نمک، ساتھ میں روٹی۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ
گریہ کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا ام کلثوم، تم نے اپنے بابا کو کبھی بھی ایک ساتھ 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جناب ام کلثوم نے فوراً نمک کو ہٹایا۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا نہیں، دودھ کو لے جاؤ، میں نمک سے افطار کر لوں گا۔ عزاداران امیر کائنات، وہ شب بھی آ جاتی ہے جو مولا کائنات کی آخری شب ہوتی ہے کہ جس شب کے بعد مولا کو نہ غذا نصیب ہوگی نہ پانی نصیب ہوگا صحیح طریقے سے۔ عزاداران امیر کائنات، ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ مولا کائنات گھر سے مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے دامن تھام لیا، جانے نہیں دے رہی ہیں، جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ علی ہیں جو سب کو آب و دانہ دیتے ہیں، ان کے جانے کے بعد سب یتیم ہو جائیں گے۔ عزاداران امیر کائنات ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد پہنچے اور مسجد میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک شقی ہے جو الٹا لیٹا ہوا ہے، اسے بیدار کیا۔ نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، نماز میں مصروف ہو گئے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ جب سجدے میں مولا کائنات پہنچے تو ایک مرتبہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار ابن ملجم نے اپنے آپ کے سر پر لگائی۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، مولا کائنات نے کہا فزتو ورب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ فضا میں آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب و ام کلثوم تڑپ گئیں، تڑپ گئیں عزیزو۔ جناب زینب و ام کلثوم ادھر تڑپی تھیں، ادھر جناب حسنین علیہ السلام اپنے بابا کے پاس موجود تھے اور اپنے بابا کو لے کر کے مسجد سے گھر کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے۔ جب تھوڑی دور تک اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مولا کائنات ساتھ میں رہے، تھوڑی دور کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات نے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن، رونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرو۔ حسن خاموش ہو گئے، حسین کو چپ کرایا، حسین بھی خاموش ہو گئے اور کہا اے حسن، صحابہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہاں میری بچیاں ہیں کہ نامحرم ہیں، نامحرم کی آوازیں، نامحرم تک میرے بچوں کی آوازیں جائیں گی۔ ہاں عزاداران امیر کائنات، مولا کائنات کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کی بچیوں کی، زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں تک پہنچیں، جبکہ یہ صحابہ تھے۔ ہاں عزادارو، لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ زینب و ام کلثوم ہیں، کوفے اور شام کا بازار ہے، منادی ندا دے رہے ہیں ہذہ زینب، ہذہ کلثوم، ہذہ رقیہ۔ ہاں عزاداران امیر کائنات، وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے گھر پہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد ابھی تک حسنین کو چپ کرا رہے تھے، خاموش کرا رہے تھے، بچوں رو نہیں، صبر کرو۔ لیکن جو ہی زینب و ام کلثوم کو روتا دیکھا، ایک مرتبہ مولا کائنات سے بھی رہا نہ گیا، مولا بھی رونے لگے۔ ہاں عزادارو، میں کہوں گا مولا، آج آپ کا زینب و ام کلثوم کا گریہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ہاں عزادارو، اے میرے مولا، اس وقت آپ کیا کرتے جب کربلا میں ہوتے، زینب و کلثوم کی آواز گریہ کو سنتے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔